تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب اسپینسر جانسن کی ہو مووڈ مائی چیز پر بات کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی کہانی لگتی ہے، جی ہاں، مگر اس میں تبدیلی، خوف اور کیا کہتے ہیں موافقت یعنی اڈیپٹیشن، اس پر بڑے گہرے سبق ہیں۔ ہمارے پاس اس کے نوٹس ہیں، تو آج کوشش کرتے ہیں کہ اس سے اہم باتیں نکالیں۔ بالکل۔ اور اس کتاب کی یا کہیں تمثیل کی خوبصورتی ہی اس کی سادگی ہے۔ 4 کردار ہیں، ایک بھول بھلیاں ہے اور وہ پنیر تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ پنیر اصل میں وہ سب کچھ ہے جو ہم زندگی میں چاہتے ہیں، مطلب نوکری، پیسہ، خوشی، صحت، کچھ بھی۔ صحیح۔ اور بھول بھلیا وہ کیا ہے؟ بھول بھلیا وہ ماحول ہے، دنیا، کمپنی، خاندان، جہاں ہم یہ پنیر ڈھونڈتے ہیں۔ ٹھیک، تو کرداروں پر آتے ہیں۔ 4 کردار ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، 2 چوہے ہیں، سنف اور سکری، اور 2 چھوٹے انسان ہیں، ہم اور ہا۔ سنف جو تبدیلی کو سونگھ لیتا ہے پہلے سے، اور سکری جو فوراً مطلب ایکشن لیتا ہے۔ بالکل، چوہے سادہ ہیں، مسئلہ دیکھا، حل کی طرف بھاگے، زیادہ سوچتے نہیں۔ اور انسان ہم اور ہا؟ ہاں، وہ پیچیدہ ہیں۔ ہم تبدیلی سے ڈرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، انکار میں چلا جاتا ہے۔ اور ہاں؟ ہاں، شروع میں ڈرتا ہے، بالکل ہم کی طرح، لیکن پھر وہ سمجھتا ہے، سیکھتا ہے اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ فرق بڑا دلچسپ ہے۔ مطلب چوہے اور انسان کا استعمال شاید یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے جذبات اور سوچیں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ یقیناً، انسانوں کے پاس جذبات ہیں، خوف ہیں، یقین ہے، جو ان کے فیصلوں کو بہت پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ چوہے بس عمل کرتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے؟ ان کو پنیر مل جاتا ہے؟ جی، ان سب کو چیز اسٹیشن سی پر بہت سارا پنیر ملتا ہے۔ اب چوہے تو روز دیکھتے رہتے ہیں، بھانپ لیتے ہیں کہ پنیر کم ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اور ہا وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ سمجھتے ہیں یہ تو بس ہمارا حق ہے۔ بالکل، وہ آرام دہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دن پنیر ختم، غائب۔ اوہ، یہ ہے تبدیلی کا لمحہ۔ یہ اور یہاں سے رد عمل شروع ہوتا ہے۔ سنیفر اور سکری وہ تو فوراً نکل پڑتے ہیں نئی جگہ کی تلاش میں، بغیر وقت ضائع کیے۔ جی، لیکن ہیم وہ غصے میں آ جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے، یقین ہی نہیں کرتا، وہیں بیٹھ کر چلاتا ہے، میرا پنیر کس نے ہٹایا؟ یہ بہت ریلیٹیبل ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، حالات کو الزام دینا۔ ہاں، وہ تبدیلی کو ذاتی حملے کے طور پر لیتا ہے۔ لیکن وہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی شروع میں ہیم کے ساتھ ہوتا ہے، ڈرا ہوا، پریشان، لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھے رہنے سے تو کچھ نہیں ملے گا، پرانا پنیر تو نہیں آنے والا۔ تو وہ ہمت کرتا ہے۔ جی، وہ آخر کار اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے اور اکیلا ہی نکل پڑتا ہے بھول بھلیوں میں۔ اور یہیں سے اصل سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے نا؟ وہ دیواروں پر لکھتا جاتا ہے۔ بالکل، وہ دیوار کی تحریریں، وہ اس کے اپنے لیے نوٹس ہیں، اسباق ہیں جو وہ سیکھ رہا ہے۔ جیسے کوئی مثال؟ بہت اہم لقات ہیں، مثلاً تبدیلی تو آتی رہتی ہے، بالکل، سادہ سی بات، مگر ہم بھول جاتے ہیں۔ ہاں، اور تبدیلی کی توقع رکھو، مطلب تیار رہو۔ بالکل، اور یہ کہ جتنا جلدی پرانے پنیر کو چھوڑو گے اتنا جلدی نیا پنیر ملے گا۔ یہ بہت کلیدی نکتہ ہے۔ پرانی چیز سے چپکے رہنا یہ نقصان دہ ہے۔ جی، ماضی کو جانے دینا۔ ہاں، یہ بھی سیکھتا ہے کہ تبدیلی کا مزہ لو، یعنی سفر کو بھی انجوائے کرو اور پنیر کے ساتھ حرکت کرو۔ واہ، یہ تو زندگی کے اصول لگتے ہیں۔ ہے ہی، یہ کتاب صرف کہانی نہیں، یہ عملی زندگی کے لیے رہنما اصول دیتی ہے۔ خوف پر قابو پانا ہی آگے بڑھنے کی چابی ہے۔ تو انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے کو نیا پنیر ملتا ہے؟ ہاں، سنف اور سکری تو اپنی تیزی کی وجہ سے پہلے ہی چیز اسٹیشن این پہنچ جاتے ہیں، وہاں نیا اور شاید بہتر پنیر ہوتا ہے۔ اور ہاں، گرتا پڑتا، سیکھتا ہوا، آخر کار وہیں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیوار پر لکھی باتیں دوسروں کے لیے بھی چھوڑتا آتا ہے۔ اور وہ وہیں چیز اسٹیشن سی پر ہی بیٹھا رہ جاتا ہے، اپنی ضد اور خوف میں قید، اسی امید میں کہ شاید کچھ معجزہ ہو جائے، پرانا پنیر واپس آ جائے۔ افسوسناک۔ جی، تو سبق واضح ہے، تبدیلی ناگزیر ہے، لچکدار بننا، سیکھتے رہنا اور آگے بڑھنا، یہی کامیابی ہے۔ ماضی سے چمٹے رہنا یا تبدیلی سے ڈرنا یہ صرف پیچھے لے جاتا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب بھی زندگی میں ہمارا پنیر یعنی ہماری خوشی، نوکری یا حالات بدلیں تو ہم کی طرح رونے دھونے یا انکار کرنے کے بجائے ہاں کی طرح بنے. ہاں کی طرح سیکھیں، ہمت کریں اور نئے پنیر کی تلاش میں نکل جائیں. بالکل. اور ایک آخری بات سننے والوں کے لیے سوچنے کی، وہ خود سے پوچھیں کہ وہ اپنی زندگی میں اس وقت کون سا کردار نبھا رہے ہیں. کیا وہ سنف ہیں، سکری، ہم یا ہو؟ بہت اہم سوال ہے. اور اگر تبدیلی آ رہی ہے یا آنے والی ہے تو وہ حقی دیوار پر لکھی تحریروں سے کیا سیکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ زبردست. تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو ہو مووڈ مائی چیز پر. اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہے تو اسمارٹ اسکوپ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں.